اب یہ ہے کہ تستکثر میں دو قرتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو تستکثر ہو اور دوسرے یہ ہے کہ جواب نہیں مانیے تب تو تستکثر ہوگا. تستکثر ہو سکتا ہے لیکن جواب نہیں مانیے تب نہیں ہو سکتا، تب تو تستکثر لازمن ماننا پڑے گا. کہ اپنی جدوجہد کو منقطع نہ کرو، تستکثر تم زیادہ کرو گے، یعنی زیادہ کرو گے کیا مانی؟ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہاری محنت کا جدوجہد کا صلہ ملے گا. ایمان لانے والے پیدا ہوں گے، اسلام کی تقویت تعین کے وہ سارے وسائل ذرائع سب حاصل ہوں گے. استکثار کے معنی زیادہ سمجھنے کے بھی آتے ہیں اور زیادہ حاصل کرنے کے بھی آتے ہیں. اللہ علمت الغیب لاستکثرت من الخیر میں کیا معنی ہو کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں تو بہت سا خیر سمیٹ لیتا، اس میں تو یہی معنی ہوں گے. اب یہ سوال ہے کہ اگر جواب نہیں ہے تو پھر تستکثر ہونا چاہیے، تستکثر نہیں ہو سکتا. معنی میں تو کچھ ایسا فرق نہیں پیدا ہوگا. تم اپنی جد کو منقطع نہ کرو تو زیادہ دین کی کمائی کرو گے، دین کو تقویت سے زیادہ سامان حاصل کرو گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ معنی میں تو کوئی وہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر تستکثر ہے تو ابھی غور کرنا پڑے گا کہ اس کا اعراب تستکثر کس بنا پر. ان مسائل میں تو سب میں قرت وہی ہے نا، تستکثر کی ہے. کہیے جناب مولوی صاحب، آپ بتائیے، آپ نے موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں. کیا جی جناب جاوید صاحب، یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے اس بارے میں کوئی رائے ہے؟ نہیں، اس پر غور نہیں کیا. کیا کہتے؟ ابھی غور نہیں کیا. تو اب میں آپ لوگوں کو غور کرنے کے مسائل بھی بتاؤں. میں تو چونکہ قرات میں وہ قرات یعنی اس کا پابند ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پر وقف کرتے تھے نا، تو میں ولادیات ذب ہوں، فالموریات قد ہوں، فالمغیرات صبح ہوں کا قائل نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، وقت کے خلاف ہے. یعنی وقت ضروری ہے آیات کا. تو اب یہ ہے کہ میں تو پڑھتا تھا تستکثر، لکھتے وقت خیال آیا کہ یہ تو تستکثر ہے. اب اس کی کیا وجہ؟ بہرحال آپ لوگ بھی غور کیجئے. میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہاں سے استئناف ہے، یعنی وہ دوسرا جملہ ہے، یعنی مستقل. سمجھ گیا؟ یعنی بشارت بیان واقعہ کے طور پر. مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جدوجہد کو منقطع نہ کرو، تستکثر ہو. حلوہ پہ تم بہت اللہ تعالیٰ کی برکت زیادہ سے زیادہ پاؤ گے، تمہاری جدوجہد وہ ہوگی، کامیاب ہوگی. اب یہ ہے کہ جواب نہیں ہونے میں اور اس اسلوب میں تھوڑا سا فرق ہوگا. یعنی اس میں معنی میں بشارت کا پہلو زیادہ نمایاں ہو جائے. سمجھ گیا؟ اور دوسرے یہ ہے کہ جواب نہیں مانے میں کئی تعویل ہو سکتی ہے. جواب نہیں مانا جائے تو کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں. سمجھا؟ میں اگر زیادہ مولویت سے پڑھا تو آپ لوگ تھک جائیں گے. تب کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں، اس میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پھر برابر کی تعویلیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اس کو جواب نہیں نہ مانیے بلکہ الگ مستقل فقرہ مانیے، تب یہ ہے کہ ایک ہی معنی پیدا ہو سکتے ہیں، دو کئی معنی نہیں ہوتے. یعنی بشارت کا تو تمنن کے معنی تو یہ ہے کہ اپنی جدوجہد کو منقطع نہ کیجیے، تستکثر ہو، بڑا فیض ہوگا، بڑا فضل ہوگا، بہت کچھ پاؤ گے. اور استکثار کے معنی وہی ہے جو لا علمت الغیب لاستکثرت من الخیر،
جو قرآن مجید میں نا حال کے معنی میں آتے ہیں، حال بھی ہو سکتا ہے. ہاں مانے تب بدل جائے گا. آپ پر یہ حال کہاں تاری ہو گیا. حال بھی ہو سکتا ہے لیکن تب مانے بدل جائیں گے. یعنی تم اپنی جدوجہد کو منقطع نہ کرو زیادہ سمجھتے ہوئے. تو حال اگر یہ مانے آپ لے لیں تب تو جواب ٹھیک نہیں ہے، پھر تو اعراب جو ہو سکتا ہے. یہی دو امکان ہیں، اور کوئی امکان ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا ہے. یہ ممکن ہے کہ اب مجھے بھی اس کی تفسیر پر نظر ثانی کرنی ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی رہنمائی دی تو میں ابھی ترمیم کر سکتا ہوں. تو فرمایا کہ بھلے رب کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے جمے رہو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو. بھلے رب کا اور اپنے رب کے لیے مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا طلبی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، سمجھ گیا، کہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، سمجھ گیا، اس میں ڈٹے رہو. اب اس کے بعد جناب فرمایا کہ فیضا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. اب یہ اس انذار کی وضاحت آ رہی ہے کہ جو انذار پچھلی سورہ میں گزر چکا ہے لیکن اجمال کے ساتھ. اس میں پورا زور کلام کا جو ہے نا، یہ کہنا تو بے ادبی ہے کہ اللہ میاں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا ہے، لیکن ہم لوگ جتنا متحمل ہو سکتے تھے بس، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے. وہ پورا زور آ گیا ہے اس سورہ میں، آگے جا گیا ہے. فرمایا کہ بس جب پھونکا جائے گا سور میں تب یہ لوگ یاد رکھیں کہ وہ دن بڑا ہی کٹھن دن ہوگا. وہ انذار کا مضمون جو ہے اس میں سے یاد کر لیجیے. علی الکافرین غیر یسیر، وہ کافروں کے لیے سہل نہیں ہوگا. اس میں دیکھ لیجئے کہ لب و لہجے کو بڑا دخل ہوتا ہے. لب و لہجہ ترجمے میں ہوتا، آپ منتقل نہیں ہوتا. مترجم کو ایک بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ مضمون کا سارا دور جو ہوتا ہے وہ لب و لہجے میں ہوتا ہے. الفاظ سے تو زور اور انداز یہ تو بہت تھوڑا حصہ منتقل ہوتا ہے نا. مترجم بیچارہ بھی کیا کرے. ہم لوگ مترجموں کے اوپر ہنستے ہیں کہ یہ کیا ترجمہ کر دیا، لیکن واقعہ ہے کہ مترجم بے بس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں تو ہوتی ہیں کہ جو مقرر کے یا خطیب کے لب و لہجے میں ہوتی ہے. آپ اسی بات کو کہیں کہ وہ دن بڑا کٹھن ہوگا تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور اگر اس لب و لہجے کو حذف کر دیجیے تو ترجمے میں یہ بات نہیں آئے گی. اب جدید کچھ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں علامات وقف وغیرہ جو ہے نا، اور اس کے اوپر کہیں لام اور کہیں ساد اور کہیں زے اور کہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب لب و لہجے کو محفوظ کرنے کے لیے. یہاں تو ناز کیا جاتا ہے کہ انگریزی نے اس کو بہت ترقی دی ہے، علامات فقرے کے اس کو منتقل کر دی، بہت ناز کیا جاتا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے میں جو یہ خدمت انجام دی گئی ہے ان لوگوں کو اس کی خبر بھی دی. انہوں نے تو معنی کے تمام اسلوبوں کو اس میں علامات میں جمع کر دی، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی علامات ہیں
کہ میں نہ جانے بار بار پڑھنے کے باوجود بھی جب وہ موقع آتا وہ کچھ لکھ دیتے ہیں اس کے آگے تو مجھے بھول جاتا ہے کہ یہ علامت کس چیز کی ہے. اب اس کا نتیجہ ہے کہ میں انہی علامات سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ جو ہمارے ادب میں ہیں یا انگریزی میں ہیں، لیکن قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے اس سے. کافر اور کے لیے بڑا کٹھن ہوگا یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس وقت آسان جی وہ کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، بڑا ہی دن کٹھن ہوگا. اب اس کو کیا کرے کوئی؟ یہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا. قرآن مجید میں ان چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جن لوگوں نے محفوظ کیا انہیں خود کچھ نہیں آتا. یعنی قاری لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، وہ پڑھتے وہ ایک ہی طرح سے ہیں، لیکن جن لوگوں نے محفوظ کیا انہیں خود کچھ نہیں آتا. یعنی قاری لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، وہ پڑھتے وہ ایک ہی طرح سے ہیں. البتہ یہ کہ ملک ملک والک کیا کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی وقت کا خیال رکھیے گا. 15 منٹ. ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی والمکذبین اولی النعمت وہاں کہا تھا نا چھوڑو ذرا مجھے، اور جس کو میں نے پیدا کیا تنہا. یہاں بھی وہی انداز ہے، مجھے چھوڑو یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بیچ میں حاضر تھا ہے، ورنہ اللہ بھی گردن دبوچ لیں ہے نہیں. مضمون پیدا ہوتا ہے نا، جس کو میں نے پیدا کیا تنہا کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے تنہا پیدا کیا اور کسی نے نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا، تو جیسا کہ دوسری جگہ دوسری آیات کی روشنی میں اس کی تعویل کی جائے گی کیا نے اس کے ساتھ اس کے وجود کے سوا اور کچھ نہیں تھا. ننگ دھڑنگ ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیا، نہ جائیداد نہ قدم نہ اشم نہ فوج نہ لشکر نہ بینک بیلنس نہ کار نہ کوٹھی کوئی. اسی طریقے سے آتا ہے نا یہ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ تو مضمون بیان ہوا ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا تنہا. اب اس میں بھی دیکھ لیجیے عربی زبان کے لحاظ سے تو یہ معنی سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی. اگر کسی نے سمجھا ہے غلط تو اس کے معنی ہے کہ عربیت کے ذوق کی وجہ سے غلط سمجھا ہے، ورنہ عربی میں یہی مطلب ہوگا. لیکن اردو میں ترجمہ کیجئے تو ابہام پیدا ہو جائے گا. یعنی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کسی نے ہاتھ نہیں بٹایا، میں نے تنہا اس کو پیدا کیا. اور یہ اس مضمون کے لیے تائیدی ہے قرآن مجید ہے نا کہ جگہ جگہ کی جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو کیا کسی کو بلایا تھا تمہارے معبودوں میں سے ذرا میری مدد کرنا اس کام میں، جب میں نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا. تو تائید تو ہے لیکن یہاں وہ مطلب بنتا بھی نہیں. دوسرے کہ آگے کی آیات جو ہیں اس سے ابا کرتی ہیں.